معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز سامعین، یہ کتاب علم الصیغہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں آج ہمارا سبق سب سے نچلی لائن میں، اس صفحے کی جو سب سے نیچے والی لائن ہے تو اس کی بالکل شروعات سے ہے۔ وفعل باعتبار تعداد حرف اصلی بر دو قسم است۔ فعل حرف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے، فعل حرف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے۔ اعتبار کا مطلب سوچ، یعنی یہ سوچیں کہ فعل میں حرف اصلی کتنے ہیں۔ یہ سوچیں کہ فعل میں حرف اصلی کتنے ہیں۔ تو یہ حرف اصلی کی گنتی کو دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے دو قسمیں بنیں گی۔ حرف اصلی حرف کی دو قسمیں ہیں، حرف اصلی اور حرف غیر اصلی۔ حرف غیر اصلی کو حرف زائد کہتے ہیں۔ حرف اصلی وہ حرف ہے جو وزن کرنے میں فا عین لام کی جگہ آئے۔ حرف اصلی وہ حرف ہے جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ آئے۔ جیسے نصرہ، تو نصرہ کو جب ہم وزن کریں گے، وزن کیا جاتا ہے فاعل لام مادے سے، فعلا، فعلا، فعولا، فعللا، یہ موزون بہی ہیں، اور ان کے علاوہ جو باقی اور فعل ہیں یہ فعل کے موزون ہیں، اور فعلا، فعلا، فعولا، فعللا یہ موزون بہی۔ تو نصرہ کو جب ہم وزن کریں گے فعلا سے، تو نصرہ کا نون فا کی جگہ اور صاد عین کی جگہ اور را لام کی جگہ ہوگا۔ تو ہر ایک فا عین لام کی جگہ آیا تو نصرہ کے تینوں کے تین حروف اصلی ہیں۔ اور اجتنبہ کا جب ہم وزن کریں گے، اجتنبہ، اس کو جب ہم تولیں گے تو یہ افتعلا کے وزن پر آئے گا، افتعلا، افتعلا۔ تو افتعلا، تو اجتنبہ میں جیم فا کی جگہ ہے، اور پھر اس کے بعد میں نون عین کی جگہ اور با لام کی جگہ، اور حمزے کی جگہ ہے، تا کی جگہ ہے۔ تو اس میں جیم، اجتنبہ میں جیم اور نون اور با یہ اصلی حرف ہوئے، اصلی، کیونکہ یہ فا عین لام کی جگہ آئے، اور حمزہ اور تا یہ غیر اصلی ہوئی۔ تو حرف اصلی وہ حرف ہے جو وزن کرنے میں فا عین لام
میں سے کسی ایک جگہ پر آئے، اور حرف غیر اصلی یا حرف زائد جو فا عین لام میں سے کسی حرف کی جگہ نہ آئے، جیسے کہ اجتنبا میں حمزہ اور تا، استنصرا میں حمزہ سین اور تا، استنصرا استفعل کے وزن پر، تو سین بھی اس میں فا یا عین یا لام کلمے کی جگہ نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ اصلی اور غیر اصلی اسم میں بھی ہوتا ہے، جیسے رجلن، تو رجلن یہ فعولن کے وزن پر ہے، رجلن فعولن، تو اس میں را اور جیم اور لام، یہ تینوں، را فا کلمے کی جگہ، اور جیم عین کلمے کی جگہ، اور لام کی جگہ ہے، تو رجلن کے تینوں حرف اصلی ہیں۔ اور کتابن یہ فعالن کے وزن پر ہوا، کتابن فعالن، تو کتابن کاف فا کی جگہ آ گیا، فا کی جگہ، اور تا عین کی جگہ آیا، اور الف فعالن میں الف کی جگہ ہے، اور با لام کی جگہ ہے، تو کتابن میں کاف اور تا اور با یہ فا عین لام کی جگہ آئے، تو یہ تینوں اصلی حرف ہوئے، اور الف نہ فا کی جگہ آیا، نہ عین کی جگہ آیا، نہ لام کی جگہ آیا، تو یہ غیر اصلی ہوا، زائد۔ تو حرف اصلی وہ حرف ہے جو وزن میں فا عین لام میں سے کسی ایک جگہ آئے، اور حرف غیر اصلی یا حرف زائد وہ حرف ہے جو وزن کرنے میں فا عین لام میں سے کسی ایک جگہ بھی نہ آئے۔ تو فعل حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے یعنی سوچ سے دو قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی میں دو لفظ ہیں، ثلاثی لفظ میں دو لفظ، ایک تو ثلاث اور دوسرا یا نسبت کی، یا نسبت، ایک لفظ ہے ثلاث اور دوسرا یا نسبت۔ تو ثلاث کا معنی ہے تین، ثلاث کا معنی ہے تین، تو ثلاثی کا معنی ہوا تین والا، تین والا، تین کیا والا؟ حرف والا، تین حرف میں اور اصلی اور بڑھا دیں، تین اصلی حرف والا، تین اصلی حرف والا۔ اب یہ اس کی تعریف اس کے لغوی معنی سے ہی ظاہر ہے بالکل، کہ تین والا، کہ جس کی ماضی میں تین حرف اصلی ہوں، یہ ثلاثی کی تعریف ہوئی۔ اور رباعی یہ بھی دو لفظوں سے مرکب ہے، رباع اور یا، رباع کا معنی چار اور یا نسبت کی ہے، چار اصلی حرف والا۔ اصطلاحی تعریف میں بس اتنا کرنا ہے کہ جس کی ماضی کرنا ہے، بس جس کی ماضی میں چار حرف اصلی ہوں، اور ثلاثی جس کی ماضی میں تین حرف اصلی ہوں۔ تو یہ اس کے لغوی معنی سے ہی اس کی اصطلاحی تعریف بھی صاف ہو جاتی ہے۔ تو ثلاثی اور رباعی،
فعل حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی آنکے سہ حرف اصلی، سہ حرف اصلی درو باشد۔ ثلاثی آنکے سہ حرف اصلی درو باشد۔ ثلاثی وہ فعل ہے جس میں 3 حرف اصلی ہوں، جس میں 3 حرف اصلی ہوں، جیسے نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو، تو نصرہ میں 3 حرف اصلی ہیں، ینصرو 3 حرف اصلی ہیں، تو نصرہ ینصرو، تو یہ ثلاثی ہوا، اس میں 3 حرف اصلی ہیں۔ و رباعی آنکے 4 حرف اصلی دراں باشد، اور رباعی وہ فعل ہے جس میں 4 اصلی حرف ہوں یا 4 حرف اصلی ہوں۔ رباعی وہ فعل ہے جس میں 4 حرف اصلی ہوں، جیسے باصرہ، یباصرو، باصرہ یباصرو، تو باصرہ میں 4 حرف اصلی ہیں، یہ فعلل کے وزن پر ہے، باصرہ فعلل کے، تو فعلل میں دونوں لام اصلی ہیں، تو باصرہ میں 4 حرف اصلی ہوئے، یباصرو۔ اب آگے یہ ہے کہ ثلاثی وہ فعل ہے جس میں 3 حرف اصلی ہوں، تو 3 حرف اصلی ہوں، کوئی زائد ہی نہ ہو یا اصلی کے ساتھ ساتھ کوئی زائد بھی ہو، تو پھر ثلاثی کی 2 قسمیں بن جائیں گی۔ 3 حرف اصلی ہیں، کوئی زائد ہے ہی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ 3 حرف اصلی ہیں اور 3 اصلی کے علاوہ کوئی زائد بھی اس میں ہے۔ اسی طریقے سے رباعی میں 4 حرف اصلی ہیں، تو 4 حرف اصلی ہیں، کوئی زائد ہے ہی نہیں، یا 4 حرف اصلی بھی ہیں اور کوئی زائد حرف بھی ہے، تو اس طریقے سے ثلاثی کی بھی اور رباعی کی بھی 2 قسمیں بنتی ہیں، مجرد اور مزید فی، مجرد اور مزید فی۔ وہر یکے ازیں ہر دو، اور ان دونوں میں سے ہر ایک، ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک، یا مجرد باشد، یا تو مجرد ہوتا ہے، یا مجرد باشد، یا تو مجرد ہوتا ہے، کہ جز حروف ثلاثہ یا اربعہ اصلی زیادتی در ماضی نداشتہ باشد، ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو مجرد ہوتا ہے جو 3 یا 4 اصلی حرف کے علاوہ، 3 یا 4 اصلی حرف کے علاوہ ماضی میں زیادتی نہ رکھتا ہو، ان میں سے ہر ایک، ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو مجرد ہوتا ہے جو 3 یا 4 اصلی حرف کے علاوہ ماضی میں زیادتی نہ رکھتا ہو، یا مزید فی، کہ جس میں ماضی میں حروف اصلی پر زیادتی ہو، یعنی 3 یا 4 حرف اصلی کے علاوہ ماضی میں کوئی زائد حرف بھی ہو، تو یہ ثلاثی کی بھی اور رباعی کی بھی 2 قسمیں ہوئیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ تو ثلاثی مجرد وہ فعل ہے جس کی ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں اور کوئی زائد نہ ہو، اور ثلاثی مزید فی
وہ فعل ہے جس کی ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو۔ اور رباعی مجرد وہ فعل ہے جس کی ماضی میں 4 حرف اصلی ہوں اور کوئی زائد نہ ہو۔ اور رباعی مزید فی وہ فعل ہے جس کی ماضی میں 4 حرف اصلی ہوں اور کوئی زائد بھی ہو۔ ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد کی مثال جیسے نصر ینصر، اور ثلاثی مزید فی کی مثال جیسے اجتنب اکرم۔ رباعی مجرد کی مثال جیسے باصرہ، رباعی مزید فی کی مثال جیسے تسربلا اور ابرن شقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔